تاریخی اسلام میں جنگ موتا ایک ایسا باب ہے جہاں 3000 مجاہدین کا سامنا 2 لاکھ کی عظیم الروح اور مسلح رومی فوج سے ہوا۔ ایک ایسی جنگ جس نے اسلامی تاریخ اور جنگی حکمت عملی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے حاکم کے پاس اسلام کا پیغام دے کر بھیجا، لیکن غسانی حاکم شرجیل بن عامر نے سفارتی اصولوں کے خلاف انہیں شہید کر دیا۔ اس کا جواب دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار فرمایا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ موتا کے مقام پر جب دونوں افواج کا سامنا ہوا تو مسلمانوں کو علم ہوا کہ رومی لشکر 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا۔ ان کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے لیکن انہوں نے پرچم کو گرنے نہ دیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا۔ تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے بالاتفاق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر چنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسی عسکری تدبیر اپنائی جو تاریخ کا شاہکار بن گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت فوج کی ترتیب بدلی، دائیں بازو کے دستوں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر دیا، عقبی دستوں کو پیچھے بیچ کر صبح کے وقت دھول اڑاتے ہوئے آنے کا حکم دیا تاکہ دشمن سمجھے کہ مسلمانوں کو نئی مدد مل گئی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اس حکمت عملی سے رومی فوج خوفزدہ ہو گئی اور انہوں نے حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ دکھائی۔ اس دوران خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نہایت مہارت سے اپنی فوج کو بغیر کسی مزید نقصان کے محفوظ طریقے سے واپس نکال لیا۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ مدینہ واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ تاریخ اسلام کے ایسے ہی عظیم الشان باب جنہیں سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی مزید تاریخی معرکوں پر ویڈیوز بنائیں تو کمنٹس میں خالد بن ولید ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔